بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ڈرنا نہیں کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں شکیل احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو اسٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے ایک دوست کی ہے جو کہ لاہور میں قیام پذیر ہے، اور وہ اپنی شادی کے سلسلے میں چھٹیوں پہ لاہور آیا، تو اس نے مجھے بھی اپنی شادی میں انوائٹ کیا تھا، اور میں کراچی سے لاہور اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے میں گیا وہاں، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے شادی کا ارینجمنٹ کیا تھا، بہت اچھا انہوں نے مہمانداری کی۔ اور شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جو کہ آج تک ایک یعنی کہ ذہنوں پہ نقش ہو گیا۔ وہ ہوا یوں کہ اس کی شادی کی پہلی رات جب اس کی وائف کو رخصتی کر کے ہم لوگ گھر لے کر آئے ہیں، اور گھر کی تمام ان کی رسومات کے بعد جب وہ اپنے روم میں گیا تو وہاں پہ اس کی طبیعت کچھ عجیب سی خراب ہونا شروع ہوئی، اور ایسا لگا کہ جیسے اس کو کوئی دھکے دے رہے، دروازے سے باہر کی طرف اس کو کوئی پش کر رہے۔ تو اس کی بیوی بھی رونے لگی یہ حالت دیکھ کے اس کی، تو سب لوگ باہر تھے، اس کی بھابیاں بہنیں وغیرہ سب، انہوں نے جا کے جب دروازہ نوک کیا، اس کی وائف نے دروازہ کھولا، نئی دلہن تھی، اس نے دروازہ کھولا اور رونے لگی کہ ان کو دیکھو کیا ہو گیا ہے، اور یہ جو ہے روم میں آ کے اچھل کود کر رہے ہیں، اور ان کی پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہے۔ جب اس کو ہم لوگوں نے خود اس کو دیکھا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے ایک مرغی کا مریض جو ہوتا ہے جو گر جاتا ہے، اس کے ہاتھ منہ ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور آنکھیں اس کی عجیب سی وہ ہو گئیں، اور پورا وجود اس کا کانپ رہا تھا۔ اس کو فوراً ہی اٹھایا کہ ایمرجنسی میں لے کے گئے ہاسپٹل، مجھے نام یاد نہیں اس ہاسپٹل کا کون سا ہاسپٹل ہے، اس کے اندر اس کو لے کے گئے۔ تو وہاں پہ جب وہ پہنچا ہے ہاسپٹل میں، ڈاکٹروں نے اس کو دیکھا اور فوراً ہی اس کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا، بولا کہ جی اس کی یہی کنڈیشن رہی تھی، اس کو برین ہیمریج ہو جائے گا، پتہ نہیں کون سی کوئی ایک بیماری کا انہوں نے نام بتایا، بولا آئی تھنک یہ وہ ہے، اور اس کا جب تک بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آ جاتی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے اس کو آکسیجن اور ڈرپ وغیرہ لگا دی، یعنی کہ شادی کا پہلا ہی دن تھا اور اس کے نیکسٹ ڈے اس کا ولیمہ تھا، اور وہ ہاسپٹل میں پڑا تھا۔ تو اب سب لوگ، اس کی بھابیاں، اس کی بہنیں، اس کی دلہن سے، اس کی وائف سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہو گیا تھا اس کو، یہ تو اچھا بھلا تھا، پوری شادی اس نے اٹینڈ کی، اور جب یہ تیرے کمرے میں گیا ہے تو ایسا کیا ہوا؟ کہیں گے کچھ نہیں ہے، میرے پاس آئے ہیں، آ کے بیٹھے ہیں، اور آ کے بیٹھے پلنگ سے گر گئے۔ تو میں سمجھی کہ شاید ان کو کوئی چکر وغیرہ آ گئے۔ اس کے بعد پھر یہ اٹھے اور اچھلے زور سے، اور پھر گر گئے۔ ایسے انہوں نے 3 بار پچھاڑ کھائی ہے۔ تو بولا میں بھی ڈر گئی تھی، تو اس لیے ادھر کمرے میں نے آ کے دروازہ کھولا، پھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہی کنڈیشن تھی، بس اتنا ہی ہوا ہے۔ خیر اس کو رات کے 2 یا 2:30 بجے اس کو ہوش آیا دوبارہ، اور اس کو ڈاکٹروں سے ہم لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا کنڈیشن ہے اس کی، کہیں گے صبح بڑا ڈاکٹر آئے گا، وہ دیکھے گا، ابھی تو فی الحال یعنی آؤٹ آف ڈینجر ہے، ابھی اس کو سونے دیں، جب اس کو ہوش آئے گا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے، اور صبح بڑے ڈاکٹر سے ملنا۔ اب ایک اتنا ٹینشن والا ماحول ہو گیا کہ نیکسٹ ڈے اس کا ولیمہ ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہے، مہمان سارے انوائٹڈ ہیں، دعوتیں دی جا چکی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے دولہا جو ہے وہ بیچارہ ہاسپٹل میں۔ تو ہوا یوں کہ کوئی تقریباً صبح 8 ساڑھے 8 بجے اس کو پراپرلی ہوش آیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں بولا بھائی کیا ہو گیا تھا تیرے کو، رات کو خیریت تو تھی، کیا ایسا کیا کھا لیا تھا یا کچھ لگا کے آ گیا تھا؟ تو میں سمجھا اس کی پہلی رات تھی تو اس نے کوئی ڈرنکس وغیرہ لیا ہے، اور یہ جو ہے کوئی نشہ وغیرہ کر کے روم میں گیا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو گئی۔ تو اس نے بولا شکیل بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے کوئی نشہ وغیرہ نہیں کیا تھا، اور میں جو ہوں اپنے
بس نارملی جو تھا سلامی لے کے اپنی وائف کے پاس بیٹھا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی نے دھکا دیے. تو اور کمرے میں میرے اور میری وائف کے سوا کوئی بھی نہیں. میں نیچے گر گیا, بولا نیچے گرا, پھر کسی نے مجھے اٹھایا ہے باقاعدہ ایسے گود میں اور پھر مجھے پھینکا ہے, اور اس طرح اس نے میرے کو 2 بار پٹکایا. پھر مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے کیا ہوئے. یہی بات اس نے اپنی بھابھی اور اپنی ماں کو بھی بتائی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اچھا, لاہور میں عام طور پہ گاؤں دیہاتوں میں اور ادھر کے لوگوں میں ایک چیز ہے کہ وہ ان چیزوں کو بڑا باریکی سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اس لڑکی کی ماں کو بلایا کہ جی دیکھو یہ تمہارے داماد کے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, اور ہم لوگ جو ہیں یا تو ولیمہ پوسٹ پون کریں گے یا پھر اگر آج کریں گے تو سادگی سے کریں گے. تو اس کی ماں نے بھی بولا ہوا کیا تھا, بتایا ایسی بات ہے, یہ ہوئے. تو اس لڑکی کی جو بھابھی تھی ان کے گھر میں, اس نے ان کی والدہ کو بتایا شاہد کی کہ آنٹی مسئلہ یہ ہے کہ جب سے, میں اس بچی کا نام نہیں لے رہا, غلط نام بتا رہا ہوں, کہ جب سے نصرت کو یہ پیدا ہوئی ہے, یہ چھوٹی سی تھی, اس وقت سے اس کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ اس کا اکثر اس کو ہم لوگ دم درود کے لیے لے کے جاتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی سایہ وغیرہ ہے. تو شاہد کی وائف نے, والدہ نے اس کو بولا بھائی اگر ایسی بات تھی تم نے ہم سے چھپایا کیوں, آپ ہمیں بتاتے کہ بچی کو یہ پرابلم ہے, اس کو یہ بیماری ہے یا اس کو اس قسم کے کوئی آسیب کا مسئلہ ہے. تو خیر وہ عورتوں کی بات ہو رہی تھی, لیکن شاہد کی والدہ جو تھی وہ اسٹینڈ بائی ہو گئی. انہوں نے بولا کہ میں اس مسئلے کی پوری تہہ تک جاؤں گی. انہوں نے اپنے بڑوں سے ذکر کیا اور ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس کو جو ہے شاہد کو کسی عالم کو دکھائیں گے. تو خیر پھر عالم انہوں نے ڈھونڈا. شام کو اس کا یعنی مغرب کے بعد اس کو لے کے آ گیا ہاسپٹل سے. وہ ایسے نارملی سادہ سودہ سا تیار ہوا اور اسٹیج پہ بیٹھ گیا اسی حالت میں, حالانکہ اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی. وہ اسی حالت میں ادھر بیٹھا ہے اسٹیج کے اوپر, اور بس فارمیلٹیز خالی انہوں نے ولیمے کی اور تقریباً 8:30-9 بجے وائنڈ اپ کر دیا, پارٹی فنش. تو سارے مہمان وغیرہ جب چلے گئے تو اس نے, شاہد کی والدہ نے لڑکی کی ماں کو بلایا, بولا تیری بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں میری بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بولا نہیں کوئی ایسا ہے تو ہمیں بتاؤ, کوئی بھی بات چھپاؤ نہیں, جو ہے وہ بتا دو کہ بچی کے ساتھ مسئلہ ہے, بچی جو ہے نکاح میں آ گئی ہے نا, تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اس کا کوئی حل نکالیں. اس نے بتایا کہ میری بچی جب سے پیدا ہوئی ہے اس کی آئے دن حالت خراب ہو جاتی ہے. بولتی ہے جب یہ یعنی بڑی نہیں ہوئی تھی, اس پہ جوان ابھی پوری طرح نہیں ہوئی تھی, جب اس کے ساتھ یہ شروع ہوا تھا اس ٹائم اس کی عمر کوئی 8 سے 10 سال تھی, اور 15-16 سال کی عمر تک جاتے جاتے یہ بالکل ایک عجیب سی اس کی کیفیت ہو جاتی تھی. اور یعنی یہی کنڈیشن ہوتی تھی کہ اس کے چہرے پہ نشان ہوتے تھے, اس کی پیٹھ پہ, اس کے بدن پہ نشان ہوتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کسی نے مارا پیٹے. اور یہ بہت روتی تھی اور آئے دن بیمار اور پریشان رہتی تھی. تو ہم نے اس کو ایک عالم کو دکھایا تھا, اس نے کہا کہ اس کے ساتھ, اس کے اوپر ایک جن زیادہ جو ہے وہ عاشق ہے اور وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے. تو ہم نے اس عالم کو کہا کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں. تو خیر اس نے کافی دن تک اپنا علم کیا, چلے کھینچے, اس کو بٹھایا, کافی پیسہ بھی اس نے لیا ان سے. پھر ایسا ہوا کہ تقریباً 6 یا 7 مہینے کے لیے بچی نارمل ہو گئی, اس کے اوپر اس کو کوئی اٹیک نہیں ہوا اور وہ صحیح رہی. اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہوا اس کو, اور وہ ہوا تھا ان کو کسی اور کی شادی میں یہ گئی تھی بچی, تو وہاں مہندی کا فنکشن تھا, اس کے اندر اس پہ ایک بار پھر اٹیک ہوا چھت پہ. یہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی اوپر کسی کام سے, وہاں پہ گر گئی اور اس کی حالت بڑی خراب ہوئی. اس کی سہیلیوں نے آ کے نیچے بتایا تو خیر سب نے اس کو دیکھا.
پھر اسی عالم کو بلایا، اس نے اچھے بھلے پیسے لیے ان سے اور پھر اس نے ایک عمل کیا، بچی نارمل ہو گئی۔ پھر انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ بھی اس کا جو بھی رشتہ آتا ہے اس کی شادی کر دو اور اس کو اس کے گھر میں رخصت کر دو۔ تو اتفاق کی بات تھی، خوش نصیبی کہہ لو یا بد نصیبی، کہ شاہد کا رشتہ ادھر پہنچ گیا۔ انہوں نے بس زیادہ کوئی وہ چھان بین نہیں کی، انہوں نے بولا ٹھیک ہے جی بسم اللہ، ہمیں منظور ہے۔ بات پکی ہو گئی، اس طریقے سے ان کی شادی اس طرح ہوئی تھی۔ تو وہ چیز جو تھی وہ اس لڑکی کے ساتھ ہی اس گھر میں آ گئی۔ اب اس میں ٹوسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ بچی شادی ہو کے آ گئی ادھر، اور وہ چیز بھی جب اس کے ساتھ آ گئی، اور جب اس لڑکے کی والدہ کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ کرا کے کسی عالم کو بلایا، اور میں ان کے ساتھ گیا تھا اس دن۔ تو داتا دربار کی بیک سائڈ پہ ایک کچی بستی بنی ہے، حالانکہ بدنام ایریا ہے وہ، وہاں پہ ہمیں لے کے گئے وہ۔ تو ایک عالم، کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور ادھر 3-4 افراد بیٹھے ہوئے تھے، عجیب ہی حلیہ تھے ان کے۔ تو ان سے ملے، ان کو پتہ نہیں کسی کا ریفرنس دیا، انہوں نے بولا بیٹھو ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ بٹھایا، وہ لڑکے کو بٹھایا شاہد کو، اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے ساری بات بتائی۔ بولا ٹھیک ہے ہم سمجھ گیا، اب ایک کام کرو اس کی وائف کو بلاؤ۔ تو جب اس کی وائف کو لینے کے لیے ہم لوگ گئے گھر پہ، اس کی وائف کو لے کے ادھر آستانے پہ آئے۔ آستانے پہ وہی صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے اس کی وائف کو دیکھتے ہی بولا اس کو باہر ہی رکھو، اس کو کمرے میں نہیں لے کر آؤ۔ ہم پوری بات سمجھ گئے، جو چیز ہے نا یہ تم اس بچی کو نہیں لائے ہو، اس کے ساتھ وہ چیز بھی آ رہی ہے۔ تو ہم نے بولا کیا چیز ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو ہماری نظروں میں نہیں آ رہی ہے؟ بولا آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے، ہمارے پاس اس کا علم ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہوا ایسا کہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھیں، ہم ابھی اس کا اتار کرتے ہیں۔ تو بٹھایا، انہوں نے چادر وادر بچھائی، اس کے اوپر کچھ یلو کلر کے پھول جو ہوتے ہیں گیندے کے وہ ڈالے، کچھ اور چیزیں ڈالی، لوبان ڈالا، وائٹ لٹھا ڈالا، اور اس قسم کی 5-6 چیزیں انہوں نے ڈال کے اس کے اوپر اس بچی کو بٹھایا۔ وہ بیٹھ نہیں رہی، بچی مچل رہی، اور بڑی بری طریقے سے وہ اپنے آپ کو چھڑا رہی وہاں سے کہ میں نہیں بیٹھتی ادھر، یہ کیا ہے، تم مجھے غیر مردوں کے سامنے لے کر آ گئے اور میرے کو ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے اور اس سے بٹھا دیے، آپ لوگوں کو شرم نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں ہے، میں نہیں بیٹھوں گی ادھر۔ تو اس کی والدہ نے بولا تجھے بیٹھنا ہے ادھر، نہیں تو پھر ابھی میں گھر جانے سے پہلے تیرا فیصلہ کروں گی اور تجھے تیرے باپ کے گھر بھیجوں گی۔ تو خیر وہ بیٹھ گئی۔ وہ عالم صاحب جو تھے وہ آئے، انہوں نے ہم لوگوں کو بولا کہ آپ لوگ تھوڑا سائڈ میں ہو جاؤ اور یہ دروازہ کھلا رکھنا۔ وہ گیا، انہوں نے جا کے اس کو یہاں سے پکڑا ہے بچی کو، اور کچھ پڑھائی کی، اس کے بعد پھر پوچھا کہ بتا تو کون ہے؟ اس نے بولا میں، یعنی وہی لڑکی بات کر رہی تھی اپنی ٹون میں، وہ کہتی ہے کہ میں ایک جن ہوں، اور جب سے یہ بچی بڑی ہوئی ہے میں اس پہ عاشق ہوں، اور میں جو ہوں اس کو بہت پیار کرتا ہوں اور میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور یہ میری بیوی ہے، میں اس کو کسی اور کی بیوی بننے نہیں دوں گا۔ تو آلموسٹ ہوتا ایسا ہے کہ میں ان چیزوں کو مانتا نہیں۔ میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، میں نہیں مانتا یہ عالموں کو اور ان کو، یہ جعلی عامل اور یہ جو بنتے ہیں کہ جنات آ گئے، بھوت پلیت آ گئے، چڑیل آ گئی، آئی ڈونٹ بلیو دس۔ مگر میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس ٹون میں بات کر رہی ہے کہ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، یہ میری بیوی ہے اور اس کی شادی میں کسی اور سے نہیں ہونے دوں گی، تو اس عامل نے بولا کہ تو چھوڑ دے، تو زن زادہ ہے، یہ انسان ہے، تمہارا ہمارا کوئی ملاپ نہیں ہے، اور تو جا، اس سے ہٹ جا۔
نہیں تو پھر تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا, ہم تجھے قید بھی کریں گے اور تیرے کو اس کی سزا بھی ملے گی. پھر کچھ پڑھائی کی تو اس لڑکی نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے, بڑا اپنے آپ کو پٹخا, بہت اس کو, یعنی کہ اس کے یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کی ناک سے خون آنے لگا. اس کی ناک سے خون آنے لگا اور ایک دم اس کی بری حالت. اس کے بعد پھر وہ ایک دم ڈھیلی ہو گئی اور ایک سائڈ پہ گر گئی. اس لڑکی کی ماں بھی آئی ہوئی تھی ہمارے ساتھ, اس نے اس کو فوراً اپنی گود میں لٹایا, اس کو کور وغیرہ کیا, کپڑا ڈالا اس کے اوپر, اور یعنی تقریباً وہ بے ہوش ہو گئی تھی. پھر عامر صاحب نے بولا کہ وہ چیز اس کے ساتھ جو تھی ہم نے اس کو بھگا دی ہے, وہ آج کے بعد اس کے پاس نہیں آئے گی اور اس کو تنگ نہیں کرے گی. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ یہ کبھی بھی اپنے جو اس کا جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے اس گھر پہ یہ نہیں جائے گی. اگر یہ گئی تو چیز اس کے ساتھ دوبارہ آ جائے گی. تو وہ کوٹھی سردور سنگھ, آئی تھنک جن کو معلوم ہے, دھرم پورہ لاہور, مغل پورہ, وہاں پہ اس بچی کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس کے بعد ان کے والد کا ٹرانسفر ہو گیا تھا, وہ دوسری جگہ آ گئے تھے لاہور میں, یعنی تھے پنجاب کے ایریے میں لاہور میں, لیکن وہ علاقہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. مگر وہ عامر نے ان کو یہ بتایا کہ تم نے دوبارہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہونا ہے, اگر یہ بچی اس گھر کے اندر دوبارہ گئی تو یہ اس کے ساتھ آ جائے گی. اور یہ چیز جو تھی آپ کے اس گھر کے اندر کئی سالوں سے موجود تھی. جب یہ بچی پیدا ہوئی ہے, یہ تھوڑی بڑی ہوئی ہے, تو ان کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر اور وہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے. کہ یہ کہانی یہ ایک حقیقت ہے, سچ ہے. میں بھی ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا, مگر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو یقین آتا ہے کہ واقعی ان چیزوں کا وجود ہے. اللہ پاک ہمیں اس قسم کی شرارتی جنات اور آفات سے محفوظ رکھے. آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی حقیقت پر مبنی واقعہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.